جناب حامد فاروق صاحب، جو فریق مخالف کے بعض لوگوں کے نام حضرت امام علی مقام علیہ السلام کے خطوط ہیں، اگرچہ وہ بنیادی طور پر سیاسی خطوط ہیں، مگر حیرانی تب ہوتی ہے کہ وہ دینی خطوط ہیں، دینی حمیت غالب ہے اس پر. تو وہ جو دین اور سیاست میں تفریق کی کوششیں اب تک چل رہی ہیں، وہ بھی فکر حسینی سے اور فکر مصطفی سے متصادم ہوئی نا. بالکل. ان کا جو مطالب ہیں، مندرجات ہیں، ان پر روشنی کچھ ڈالیے. جی حضور والا، یہ انتہائی اہم پہلو ہے اور یہ واضح کرتا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی جامع قیادت کو اور آپ کی مقصدی فکر کو واضح کرتا ہے کہ آپ نے جو قدم بھی اٹھایا ہے کسی مقصد سے ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جانتے ہی نہیں تھے کہ وہ کس کام کے لیے جا رہے ہیں. اور جس طرح آپ نے پہلے اشارہ فرمایا کہ آج ہماری عقل و دانش تو بالغ ہو گئی، تو حضرت امام حسین علیہ السلام نعوذ باللہ نہیں جانتے تھے. آپ کو تو جب مدینہ سے چلے تھے موت سامنے تھی، آپ تو اسی مقصد کے لیے آئے تھے. اور جب آپ پہنچے تھے اس میدان میں تو آپ نے پوچھا یہ کون سا میدان ہے؟ تو کسی نے کہا یہ فرات کا کنارہ ہے، کسی نے کہا یہ غازریہ ہے، کسی نے کچھ کہا، اور بن یزید نے کہا یہ کربلا ہے. تو آپ نے کہا یہی ٹھہر. اور پھر آپ نے خریدا ہے اس زمین کو. آپ نے فرمایا ہم نے اپنی ہی زمین پہ قربانی دینی ہے. تو وہ قربانی گاہ تھی، وہ قربانی گاہ بن رہی تھی، کوئی خیمے تو نہیں لگ رہے تھے نا. وہ لوگ جانتے تھے کس مقصد کے لیے آئے. ایک قربان گاہ تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام. جی، اور آج اس نے اپنی انتہا پہ کمال ہو گئی. تو حضور والا اس میں یہ ہے کہ آپ نے بنیادی طور پہ یہ خطوط لکھے کیوں؟ اس میں بھی لوگ اپنی اپنی رائے دیتے ہیں، دیتے رہیں گے، لگے رہیں، کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے، وہ سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن بنیادی طور پہ آپ نے ممکنہ خون ریزی روکنے کے لیے بے شک اس لیے خط لکھا. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے آخری حد تک دعوت خیر اور دعوت انذار کو پیش نظر رکھا ہے. اور صلح. حضور کائنات میں بڑی خانقاہیں ہیں، قیامت تک ہوں گی. خانقاہ محمدیہ سے بڑی کوئی خانقاہ نہیں، اور جناب حسین سے بڑا کوئی جانشین نہیں، کوئی شک نہیں. تو اب اس جانشین کا کام تھا نا کہ دعوت خیر کا سلسلہ چلتا رہے. تو آپ نے دلیل کا رستہ اختیار کیا ہے، آپ نے دلیل کا رستہ بند نہیں کیا. ابن زیاد کو آپ نے خط لکھا اور اس میں آپ نے واضح کیا کہ تم نے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ ایسا انسان ہے جو شراب خوری کرتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے. تو لہٰذا اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ بھی جدا کرو اور مجھے بھی مجبور نہ کرو. آپ نے یہ واضح طور پہ اس میں یہ چیزیں لکھی. پھر آپ نے ابن سعد کو 3 مرتبہ پیغام بھیجا. آپ نے ارشاد فرمایا تم رے کی گورنری لینے کے لیے مجھے شہید کرنا چاہتے ہو. اللہ اکبر. پھر جنت کے سردار نے کہہ دیا کہ تجھے وہ گورنری بھی نصیب نہیں ہوگی. تو جو کہہ دیا وہ ہو گیا. اب اس حوالے سے ایک خط ہے جو آپ نے ذی حسن کے مقام پہ ٹھہر کے لکھا تھا یزیدیوں کو، وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اور آپ کی اجازت سے آج کیونکہ بلاغی ذوق چھڑ گیا ہے تو اس میں بھی یہ بات عرض کرنا چاہوں گا. آپ نے ارشاد فرمایا ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من رآ سلطانا جائرا مستحلا لحرام اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسولی یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان ثم لم یغیر علیہ بقول ولا فعل کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ. آپ نے ارشاد فرمایا لوگو، میرے رسول نے ارشاد فرمایا کہ من رآ سلطانا جائرا، جو کسی ظالم بادشاہ کو دیکھے. اور وہ ظالم بادشاہ کون؟ اتنا نہیں، آپ نے مبہم نہیں چھوڑا، آپ نے آگے واضح بیان کیا مستحلا لحرام اللہ، جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرتا ہے، ناقصا لعہد اللہ، اللہ کے عہد کو توڑتا ہے، مخالفا لسنت رسولہ، اور اللہ کے پیارے رسول کی سنت کی مخالفت کرتا ہے، یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، اور وہ کام کیسے کرتا ہے جو لوگوں کے لیے گناہ اور نافرمانی کا باعث بنتے ہیں. پھر کوئی اور اسے دیکھے اور اپنے قول اور فعل سے اسے نہ بدلے تو کان حقا علی اللہ یدخلہ مدخلہ، تو اللہ اس انسان کو بھی اسی کا انجام دے گا جو وہ بادشاہ کر رہا ہے. اب یہاں 2-3 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا اور صفات کا تکرار کیا ہے. قرآن عزیز کا مطالعہ کریں، اس کی بلاغت میں بھی تکرار نظر آتا ہے، احادیث طیبہ میں بھی تکرار نظر آتا ہے. آپ نے جائرن بھی کہا، آپ نے ظالمن بھی کہا، آپ نے ناقصن بھی کہا، آپ نے مستحلن بھی کہا، آپ نے مخالفن بھی کہا. تو یہ جو تکرار ہے
ہے ان صفات کا اور ظلم کی مختلف جہات کو ایک ایک لفظ میں آپ نے یہاں بیان فرما دیا، اور ابتدا میں رسول اکرم کی حدیث کے لفظ شامل کیے۔ اسے ہم بلاغت کی زبان میں کہتے ہیں اقتباس۔ آپ نے اقتباس نبوی سے آغاز کر کے بتایا، اسی میں برکت ہوتی ہے، اور پھر آپ نے آخر میں شدت تنبیہ کو بیان فرمایا، جو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے گا اور اس کے ظلم پہ چپ رہے گا اس کا انجام بھی اس جیسا ہی ہوگا۔ یہ ساری چیزیں آپ نے یہاں بیان فرمائی ہیں، اور یہ سارے خطوط لکھنے کا جو بنیادی مقصد ہمارے سامنے آتا ہے وہ اصلاح امت ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں تھا۔ وہ تو تب سے جانتے تھے ہم نے کرب و بلا میں شہید ہونا ہے جب وہ کندھوں پہ سواری کیا کرتے تھے، راکب دوش مصطفیٰ تھے، لہذا ان کے لیے یہ کوئی اجنبی نہ تو میدان تھا، نہ مقام تھا، نہ منزل تھی۔ اللہ رب العزت نے انہیں سرخرو فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔